سورۃ الاعلیٰ، اعلیٰ کا معنی بلند و بالا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی صفت اعلیٰ بیان ہوئی ہے، اس وجہ سے اس کو سورۃ الاعلیٰ کہتے ہیں۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی۔ تسبیح بیان کر اپنے اس رب کی جو بلند و بالا ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی، جس نے تجھ کو پیدا کیا، برابر کیا، سیدھا کیا، یعنی انسان کی تخلیق کے بارے میں بیان کیا کہ انسان کو پیدا کیا اور اس کو درست کیا، یعنی اس کو ایسے اس کی کانٹ شان تخلیق، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اس کو بہترین شکل اللہ تعالیٰ نے دے دی۔ پھر انسان کے جو جانوروں کے لیے چارہ نکالتا ہے، زمین سے چارہ اگایا، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خاص کر بیان کیا کہ ہم نے زمین سے اس کے لیے چارہ اگایا، وہ جانور کھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو کوڑا کرکٹ بنا دیا، بیکار ضائع بنا دیا۔ یعنی یہ اس میں بڑا ایک سبق تھا انسان کے لیے کہ انسان جس طرح یہ زمین سے چیزیں اگتی ہیں اور ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ختم ہو جاتی ہیں، اور تجھے بھی اسی مٹی سے، اسی پانی سے پیدا کیا گیا، اور تو بھی ایک عمر گزار کے اس دنیا سے چلا جائے گا، ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، اس دنیا میں ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم تجھے یہ قرآن قریب پڑھائیں گے، بھولے گا نہیں تو۔ ہوتا یوں تھا کہ جب جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کیا کرتے، تو تب کہا کہ سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم تمہیں یہ قرآن پڑھائیں گے تو بھولے گا نہیں، الا ما شاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے گا۔ ہاں کچھ آیات جیسے منسوخ ہو گئی، کچھ قرآن کے حکم منسوخ ہو گئے، تو جو اللہ چاہے گا تجھے بلا دے گا، اس کے علاوہ کچھ بھی بلائے گا نہیں۔ پھر معاملات میں آسانی کا کہا کہ معاملات میں تیرے لیے اللہ تعالیٰ تیرے لیے آسانی کے راستوں کو آسان کر دے گا۔ سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ انہ یعلم الجہر وما یخفی، جو پوشیدہ اور ظاہر اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ شاید میں دوسروں سے چھپ کے میں نے کر لیا اور کسی کو پتہ نہیں، اللہ کہتا ہے نہیں، یعلم الجہر وما یخفی، جو ظاہر ہے اللہ وہ بھی جاننے والا ہے، اور جو پوشیدہ ہے چھپا کے رکھا ہوا ہے اللہ اس کو بھی جاننے والا ہے۔ پھر نصیحت کے بارے میں بڑی پیاری بات اللہ تعالیٰ نے بیان کی، فذکر ان نفعت الذکریٰ، نصیحت کار لوگوں کو جب نصیحت فائدہ دے، موقع مناسبت، ویسے تو نصیحت کسی بھی وقت کسی کو فائدہ دے سکتی ہے، اللہ کی طرف سے اللہ نے ہدایت دینی ہے، لیکن ظاہر کے طور پر موقع دیکھ کے یہ نہ ہو کہ ایک بندہ تھکاوٹ میں ہے، مسافر ہے یا سفر کر کے تھکاوٹ میں ہے تو اس کو نصیحت کرنا شروع کر دو، یا وہ کہتا ہے کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے یا میں پھر کبھی بیٹھوں گا سنوں گا، تو اس طرح اگر وہ نصیحت سننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اس وقت مت نصیحت کرو۔ فذکر ان نفعت الذکریٰ، اگر نصیحت فائدہ مند ہے، ظاہر کے اعتبار سے دیکھ لو، اگر فائدہ مند محسوس ہو رہی ہے تو تب نصیحت کرو، ورنہ نصیحت نہ کرو۔ سیذکر من یخشی ویتجنب الاشقی، کہا کہ نصیحت کون حاصل کرے گا؟ جو اللہ سے ڈرنے والے۔ جب تم کسی کو نصیحت کرو گے تو اس کو سننا، قبول کرنا، اس کو بات کو ماننا، یہ وہ کرے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اور اس نصیحت سے بچے گا کون؟ نصیحت سے دور کون بھاگے گا؟ جو بد نصیب اور بدبخت ہے وہ نہیں سنے گا، ان قریب وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، اور جہنم وہ جگہ ہے جہاں نہ موت ہوگی نہ زندگی، یعنی ویسے تو موت نہیں ہوگی، زندگی تو ہوگی، لیکن زندگی نہ ہونے کے برابر ہوگی، موت سے بھی بدتر ہوگی۔ اس وجہ سے کہہ دیا کہ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، نہ اس کو وہاں موت آئے گی اور نہ ہی وہاں زندگی ہوگی، زندگی سے بدتر حالت اس انسان کے وہاں پر ہوگی۔ کامیاب زندگی کا اصول بیان کیا، قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گئے وہ شخص جنہوں نے تزکیہ نفس کیا، اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لیا۔ محاسبہ، جس طرح روزانہ انسان اپنا کاروبار، دکان کا شام کو حساب کتاب کرتا ہے کہ آج کتنا پرافٹ آیا، کتنا کچھ آیا، زمیندار 3 ماہ کے بعد 6 ماہ کے بعد جب فصل اٹھاتا ہے تو سارا حساب کتاب لگاتا ہے، کتنا میں نے خرچہ کیا تھا، اتنا میرا پرافٹ آیا سر۔ انسان جو روزانہ کی بنیاد پہ اپنا محاسبہ کرنے والا، آج میں نے کتنی نمازیں پڑھی، کتنے میں نے نوافل پڑھے، کتنے میں نے ذکر و اذکار کیے، کتنے مجھ سے نیکیاں ہوئی، کتنے مجھ سے گناہ ہوئے، یہ ہے تزکیہ نفس، محاسبہ، اپنے آپ کو پاکیزہ کر لینا، اور اللہ کا ذکر اپنی زبان کے اوپر کرتے رہنا۔ ذکر اور محاسبہ یہ 2 چیزیں ہیں جو کامیابی کی علامت ہیں۔ ذکر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کی کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انا مع عبدی اذا ما تحرکت بی شفتاہ، میں اس وقت تک اپنے بندے کے ساتھ رہتا ہوں جب تک بندے کے 2 ہونٹ میرے ساتھ مشغول رہتے ہیں۔ اتنی زیادہ فضیلت ہے، یعنی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کا ذکر کرتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ انسان کا ساتھی رہتا ہے، انسان کی مشکلات، آسانیوں میں اس کو بدلنا، کام آنا، یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جاتی ہیں۔
فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم تو دنیا کو ترجیح دینے والے ہو، دنیا تمہارا نقطہ نظر ہے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والے ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، لیکن باقی رہنے والی جو حقیقی زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے جس سے تم لا پرواہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ